لوگوں کو مل رہا ہے۔ پاکستان کی مقبول لیڈرشپ کو قتل اور ملک بدر ہونے پر مجبور کون کرتا ہے، اور کیا آنے والے حالات پچھلا مداوا کیے بغیر استحکام دے سکیں گے، اور کیا الیکشن وقت پر بھی ہوں تو قوم کو یونائٹ کر سکیں گے، قوم کا اعتماد بحال کر سکیں گے، اور اگر نہیں کر سکیں گے تو کیوں؟ بات سیدھی سی ہے کہ ایک اچھل کود کرنے والا 72 سالہ لڑکا جب لوگوں کے گھروں کی عزتوں سے کھیلتا، جب تہذیب سے، جب پاکستان کے معاشرے سے، روایات سے کھیلتا، 1997 میں الیکشن کھیلنے لگا تو وہ کرکٹ کی طرح ہر وکٹ کی طرف آنے والے بال پہ امپائر سے آؤٹ کی اپیل کرنے لگا، جس طرح وہ ہر بال جو وکٹ میں آتا تھا اس پر امپائر سے آؤٹ مانگتا تھا۔ اسی طرح اس نے الیکشن 1997 میں ضمانت ضبط ہونے کے باوجود اگلے دن نیا الیکشن مانگنے کی بات کرنا شروع کی، اور یہ سلسلہ 2002، 2008 اور 2013 تک جاری رہا۔ اس وقت رکا جب امپائر نے باقی ساری ٹیم کو آؤٹ کر کے 2018 میں اس کو باری دی۔ اس کے نتائج بھی آپ دیکھ لیں، اور جب یہ اتارا گیا تو اس نے پھر وہی راگ لاپا۔ اب بات یہ ہے کہ جب بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہونے کے بعد احساس کیا کہ ریاست، قوم، جمہوریت کمزور ہو رہی ہے روز روز کے لانگ مارچوں سے، تو انہوں نے میثاق جمہوریت کیا۔ جب میثاق جمہوریت انہوں نے کیا تو عمران خان کو ایک تیسری جماعت کے روپ میں لانچ کیا گیا، اور پھر آپ دیکھیں کہ جب نواز شریف اور بے نظیر بھٹو نے پاکستان آنے کا اعلان کیا تو پھر ایک ہی دن بے نظیر بھٹو اور نواز شریف پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ بے نظیر بھٹو اس میں شہید ہو گئی اور نواز شریف کو اللہ نے محفوظ رکھا، اور یہ نواز شریف سے سلسلہ جاری رہا، اس پر جیل سمیت دیگر موقعوں پہ قاتلانہ حملے کا اور اس کو راستے سے ہٹانے کا۔ مگر آج بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ رک نہیں رہا، لاڈلے اسی طرح لاڈلا ہی نظر آ رہے ہیں۔ اور آج یہ دیکھیں کہ ایک نئی خواہش اور ایک نئی لڑائی جاری ہے کہ آنے والوں کو کس طرح ناکام کرنا ہے اور کس کو سزاؤں سے بچانا ہے اور کس کی سزائیں قائم رکھنی ہیں۔ اس لڑائی میں، اس خواہش میں اور اس خواہش کی تکمیل میں پاکستان کی صنعت بند ہو رہی ہے، پاکستان کو ڈبویا جا رہا ہے، مگر
وہ خواہشات، وہ لڑائیاں بدستور جاری ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم کہتے تھے کہ اداروں میں بیٹھے لوگ کسی کی سہولت کاری کا کام کر رہے ہیں، جب کہا جاتا تھا 1 سال پہلے سے کہ ایک ادارہ پولیٹیکل ہو گیا، تو پاکستان کے اندر آئین قانون کی بالادستی، جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنے والے ہر پارٹی کے ورکر نے سکھ کا سانس لیا اور اس کو اپنی کامیابی سمجھا کہ ہمارے دکھوں کا کچھ لوگ شہید ہو گئے ان تحریکوں میں، کچھ زخمی ہو گئے، کسی کو تکلیفیں آئیں، کسی کا مال لٹ گیا، کسی کی جوانی لٹ گئی، مگر لوگوں نے محسوس کر لیا کہ چلیں دیر سے ہی صحیح، اقرار تو اعتراف تو ہوا کہ ہم مداخلت کرتے رہے، ہم آج پولیٹیکل ہو رہے ہیں تو پاکستان ترقی کی جانب بڑھے گا. مگر 7-8 ماہ کے اس عرصے میں بھی، حکومت کے اس عرصے میں بھی، میں نہیں کہہ رہا، صوبائی حکومت کے آج کے اتحادی، آج تک کا وزیر اعلیٰ بھلے عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں وہ وزیر اعلیٰ ہے، مگر اس نے کہا کہ مجھے جنرل فیض جو ہیں وہ مجھے اور میرے بیٹے کو نیب کے ذریعے گرفتار کروانا چاہتے تھے، اور اس سے اگلے دن عمران خان نے کہا کہ مجھے جنرل باجوہ ڈبل گیم کرتے نظر آ رہے ہیں. پھر اس کا مطلب ہے گیم تو کوئی ہو رہی تھی نا. پھر ان 7-8 ماہ میں، بلکہ حقائق تو یہ ہیں کہ 24 نومبر تک یہ سہولت کاری عمران خان کے ساتھ ہوتی رہی، اور آج اگر بقول جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے اگر ایک ادارہ پولیٹیکل ہے اعلان کر رہا ہے، تو کیا دوسرے 2 ادارے پولیٹیکل ہو گئے؟ اور کیا پاکستان کے اندر یہ سہولت کسی اور شخص کے پاس ہے کہ عدالت میں پیش ہوئے بغیر کسی کو ضمانت نہ صرف مل جائے بلکہ کنفرم ہو جائے؟ یہ سہولت صرف عمران خان کے پاس ہے. اور کیا اگر آج جسٹس ثاقب نثار ہوں یا جنرل باجوہ، جنرل فیض یا دیگر جو سہولت کاری کا رول ادا کرتے رہے، مجھے بتائیں کہ اعتراف کرنے کے باوجود بھی کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، نواز شریف بے گناہ تھا، ہم نے اس کو سزا دی، تو مجھے کوئی بتائے نا کہ آج اگر اکا دکا ناانصافیوں پر ہونے والی سزاؤں پر اکا دکا فیصلہ آ جائے اس بے گناہ کے حق میں، تو کہا جاتا ہے NRO مل گیا. تو مجھے کوئی بتائے نا کہ 2017 کا ترقی کرتا پاکستان، ہر لحاظ سے، معاشی طور پہ، مہنگائی کے حوالے سے، دفاعی لحاظ سے، خارجی لحاظ سے، ہر طرح سے ترقی کرتا پاکستان کس نے ڈبویا اور کس نے اس حال کو پہنچایا؟ ہمارا موازنہ آج اگر کرنا ہے تو 2017 سے کریں. ہمیں ایک ملک کو ڈبو کے، معیشت کو برباد کر کے، ہمیں جو دیا گیا ہمیں آج سے موازنہ کیا جا رہا ہے 8 ماہ پہلے سے. اور بھائی یہ جو برودی سرنگیں آپ لگا کے گئے تھے 8 ماہ پہلے،
اس کے نتائج قوم بھگت رہی ہے. آج بتایا جائے کہ نواز شریف کا گناہ کیا تھا، اور آج بتایا جائے کہ لاڈلے کو لانے کے لیے ایک بے گناہ نواز شریف کو بلی کیوں چڑھایا گیا. آج بتایا جائے کہ اگر آگے بڑھنا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ الیکشن کرواؤ. اور بھائی بات یہ ہے کہ 70-75 سالوں میں الیکشن ہی ہوتے آئے ہیں، کبھی آر ٹی ایس بند کر کے اور کسی لاڈلے کو لانے کے لیے. تو قوم کا اعتماد نہیں رہ گیا. قوم کا اعتماد آئے گا، بحال ہوگا تب جب آپ انصاف پر مبنی فیصلے دیں گے. وہ کس طرح؟ ہم نہیں کہتے کہ مجھے بلی چڑھایا گیا تو کسی اور کو بھی بلی چڑھایا جائے. ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے تنخواہ نہ لینے پر بیٹے سے نواز شریف کو سزا دینا تھی، آپ نے ثاقب نثار کے ذریعے دے دی. بھائی ثاقب نثار نے جس کو صادق اور امین قرار دیا، سرٹیفکیٹ دیا، کون ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں نے صحابہ اکرام کا دور جو ہے وہ پاکستان میں لانا ہے، پاکستان کو مدینے کی ریاست بنانا ہے، تو پاکستان کو بنانا اس نہج تک لے کر جانا جو کہہ رہا ہے اس کو باکردار ہونا چاہیے. وہ باکردار ہوگا تو اس دور کی بات کرے. آج کہا جاتا ہے کو آڈیو ویڈیو آئے تو کہتے ہیں کہ جناب یہ اس کا ذاتی فعل ہے. بھائی ذاتی فعل ہوگا تو پھر کردار کی بات اس لیے لوگ کرتے ہیں، جس طرح امام مسجد جو ہوتا ہے اس کو اپنا کردار معاشرے میں دکھانا پڑتا ہے. تو پھر ایک ایسا شخص جس کا کردار، میں نہیں کہہ رہا، دنیا کہہ رہی ہے، اور اس کی کردار کشی کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، اس کا کردار دنیا جانتی ہے پاکستان کے علاوہ بھی. مگر آج اگر وہ مدینہ کی ریاست کا دھوکہ دے کسی کو، کہ کوئی کہے کہ اسلامی ٹچ بھی دو، وہ کہے کہ مجھے اسلامی اسمبلیوں سے کھیلنا ہے، مجھے اداروں سے کھیلنا ہے، وہ کھیلتے کھیلتے لوگوں کے مذہبی جذبات سے بھی کھیل جائے تو کوئی بات نہ کرے. ہاں بات کرتے ہیں. اگر تو یہ آڈیو حکومت وقت نے ریلیز کی ہے تو وہ مجرم ہے، اور اگر حکومت وقت نے ریلیز نہیں کی بلکہ اس کی اپنی آڈیو ویڈیو بھی آتی ہیں تو اس کو شک ہے کہ یہ فیک آڈیو ہے، تو یہ مطالبہ حکومت وقت سے کرے یا اداروں سے کرے کہ اس کا فرانزک کراؤ. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ فیک ہوئی، اس کا آڈٹ کروانے کے بعد، فرانزک کرانے کے بعد، اور اگر ثابت ہو جائے کہ حکومت وقت جو ہے اس میں زیر زبر کی بھی حصے دار ہے تو جاوید لطیف اس کیبنٹ کا حصہ نہیں رہے گا. مگر آپ کیا کرتے ہو؟ آپ لوگوں کے مذہبی جذبات سے کھیلتے ہو، اخلاقیات کا بیڑا غرق کر دیا. اور ایک بات کہوں آج، اور یہ بات میں کسی کیبنٹ کا حصہ ہونے، رکن اسمبلی ہونے کے ناطے نہیں، میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستانی قوم کا اعتماد بحال کرنا ہے، اگر ڈبونے والے پاکستان کو ڈبونے والوں کو بے نقاب نہیں کریں گے، اگر 2017 کے کرداروں کو بے نقاب نہیں کریں گے، اگر 2017 میں ترقی کرتے پاکستان کو اس حالت میں پہنچانے والوں کو بے نقاب نہیں کریں گے،
اور بے گناہ نواز شریف کو اگر اس طرح کہ عدالتیں یا کوئی اور کہے کہ نہیں بڑی زیادتی ہوئی ہے، نہیں، اعتراف کرنا ہوگا، اعتراف کرنا ہوگا کہ ہم سے زیادتیاں ہوئی۔ ترقی کرتے پاکستان کو ایک نیا تجربہ، ایک نیا منصوبہ، ایک نئی خواہش کی تکمیل میں پاکستان کا بیڑا غرق ہم نے کر دیا، اور نواز شریف کو معافی مانگ کر پاکستان لانا ہوگا، اور پھر اداروں کو آئینی حدود میں رہتے ہوئے اپنا اپنا کام کرنا ہوگا، اور پھر سیاسی عدم استحکام اور معاشی عدم استحکام پیدا کرنے والوں کو بھی کٹہرے میں کھڑا کرنا ہوگا۔ اور آج اگر الیکشن سے کوئی بھاگ نہیں رہا، الیکشن مانگنے والے الیکشن سے بھاگا نہیں کرتے، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اربوں خربوں روپیہ لگا کے اگر قوم کا اعتماد بحال نہیں ہو سکے گا تو پھر اس الیکشن سے مزید پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ اس کے کیسز کو ابھی سہولت کاری مزید نہ دی جائے، یہ نہ کیا جائے کہ ایک پنجاب اسمبلی کا کیس ایک جیسا فیل مگر فیصلے دو، اور پھر تیسرا فیل مگر فیصلہ راتوں رات ایک دن میں سنا دیا جائے، اور دوسرے کیسز کا اپیلوں کا پنجاب کے کیس کا پنجاب کی اسمبلی کا آپ 8 ماہ سے اپیل کا فیصلہ نہ سنیں، یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا۔ اور اگر آپ نے 2017 کے مجرموں کو بے نقاب کیے بغیر اور 2018 میں اس کا فروٹ کھانے والوں کو کٹہرے میں لائے بغیر، اور توشہ خانہ فارن فنڈنگ کیس اور اولاد کے حوالے سے چلتے کیس جو پروف ہو چکے ہیں، ثابت ہو چکے ہیں، ان کو اگر فیصلے کے بغیر آپ الیکشن میں جائیں گے تو اس کا قوم اس الیکشن پر اعتماد نہیں کرے گی، اس کا فائدہ ریاست کو نہیں ہوگا، قوم کا اعتماد بحال نہیں ہوگا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے ان کرداروں کو معافی پبلک میں کرنا ہوگی، اس کا مداوع کرنا ہوگا، اور جو بینیفیشری تھا اور آج بھی لاڈلا رکھا ہوا ہے، قانون آئین کے مطابق اس پر ہاتھ ڈالنا ہوگا۔ ڈالا جائے گا تو یہ ملک آگے چل سکے گا، ورنہ ملک کو ڈبونے والے جو کردار ہیں ان کو اگر میں تو سمجھتا ہوں کہ اداروں کو اب جاگنا چاہیے، اداروں کو، میں تو اگر اداروں میں بیٹھے لوگوں کی فیل کے ان کے رول پر اعتراض کروں تو مجھے بغاوت کا، غداری کا سامنا کرنا پڑے، اور ایک شخص روز اداروں میں بیٹھے لوگوں کو گالیاں دھمکیاں دے، کبھی وہ معافی مانگ کے چھوٹ جائے اور کئیوں پہ معافی بھی نہ مانگے، تو اس کے ساتھ جو رویہ اپنایا گیا ہے، جا رہا ہے، اس سے ایک طبقہ، جس طرح ایک الیکشن ہوا تھا ایوب خان میں اور مادر ملت فاطمہ جناح کے درمیان، اس وقت بھی ایک طبقہ مادر ملت فاطمہ جناح کو اچھا کہتا تھا، حق پہ کہتا تھا، اور ایک طبقہ پیدا ہوا تھا جو ایوب خان کو ٹھیک کہہ رہا تھا۔ آج اسی طرح ہو رہا ہے کہ ایک طبقہ
गाली गलोच को, धमकियों को, झूठ बोलने वाले के साथ खड़ा है, और एक तबका जो है वो इस रियासत को बचाने के लिए, आइन कानून की पासदारी के लिए, तहजीब को, रवायात को बचाने के लिए अपनी गर्दन पेश कर रहा है, मगर उसको सराहने की बजाय उसके गले में फंदा फिट किया जा रहा है। ये ऐसे पाकिस्तान नहीं चल सकता। सो मैं कहना आखिर में यही चाहता हूं कि अदारों को चाहिए कि अब मजीद ये नहीं हो सकता कि सजा जिसको दी जा चुकी है वो कायम रहे, उसके लिए जुस्तजू, उसके लिए जद्दोजहद किसी की ख्वाहिश हो वो करता रहे, और किसी को, आने वाले को, गर्दन पेश करने वाले को नाकाम बनाना, नाकाम साबित करना, कुछ लोग उस पे काम करते रहें, और किसी को सजा से बचाने के लिए कोई लोग हरकत में रहें। इस तरह पाकिस्तान नहीं चल सकेगा। आपको लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो डिवाइड है इमरान खान और नवाज शरीफ के मामले में? देखिए, मैं बड़ा क्लियर हूं कि आखिर आज 5 साल के बाद लोग इतराफ़ कर रहे हैं वो किरदार भी जिन्होंने एक तरक्की करते पाकिस्तान को ब्रेक किया, इस हाल में पहुंचाया आज की। उसमें कायद, उस ट्रेन का इंजन तबाह किया गया, ब्रेक किया गया, ख़राब किया गया, उसका मदावा हुए बगैर वो ट्रेन कैसे चलेगी। और दूसरा, मैं बड़ा क्लियर हूं कि इमरान खान लाडला था, लाडला है, और मैं बड़ा क्लियर हूं कि अगर उसको सहूलतकारी, जो वो खुद कहता है कि मैंने 4 साल हुकूमत की है, अदारों में मेरा इन्फ्लुएंस है, मेरे राब्ते में लोग हैं, और फिर साबित उन्होंने खुद किया कि आज आप देखें क्या कह रहे हैं आरिफ अलवी, आप देखें क्या कह रहे हैं फवाद चौधरी, आप देखें क्या कह रहा है मुनस लाई या परवेज लाई। मैं तो अगर बात करूंगा तो मेरी बात को आप कह सकते हैं कि ये इल्ज़ाम तराशी कर रहा है, मगर जो बेनिफिशरी हैं वो खुद इकरार कर रहे हैं। तो कोई है जो नोटिस ले? मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि इदारे जो है ना, पहले इदारे कहते हैं हम न्यूट्रल हो गए, आप कहते हैं अभी भी इमरान खान लाडले हैं। और दूसरी बात ये है कि सदर आरिफ अलवी ने अपने तरदीद, देखें अगर उसने तरदीद की है तो वो कहता है सियाको सबाब से हट के ये मेरी बात को पेश किया गया है, तो उसने जो असल बात की है वही बता दें। अगर किसी ने सियाको सबाब से हट के वो कह दी है या बोल दिया है, तो उसने जो हकीकत कही है वो बता दे। ये आरिफ अलवी आज पहली दफ़ा थोड़ी कह रहा है। आरिफ अलवी ने बेशुमार दफ़ा इकरार किया है कि उस वक्त के जो पॉलिसी साज थे वो हमारी मदद करते रहे। आपको ये याद नहीं जब पीटीवी पर और प्राइम मिनिस्टर हाउस पर हमला किया था तो यही आरिफ अलवी थे जिनकी इमरान खान से गुफ्तगू वीडियो जो ऑडियो जो वायरल हुई थी, ये वही है ना आरिफ अलवी। सर ये बताइएगा कि आप बार बार कह रहे हैं लाडला है और उसको फायदा दिया जाता है, तो देखें कानून के तहत जो एक्ट किया जाता है उसकी सजाएं होती हैं। आप क्या मानते हैं कि आपकी हुकूमत बिल्कुल इनके सामने बेबस है कि उनकी कोई एक्शन नहीं ले सकती, कुछ नहीं कर सकती? और सेकेंडली ये है कि आपने एक और डिमांड की है कि नवाज शरीफ से पब्लिकली माफी मांग के लाया जाए, तो इसका मतलब है वो मुस्तकबिल करीब में उनका आना कोई लग नहीं रहा? नहीं, मैं इसलिए ये बात दोनों जो आपने बात की है, पहली बात तो ये है कि क्या आपको ये लग नहीं रहा, ये प्रूफ हो नहीं रहा कि हम जैसे लोग जो हैं अगर अदारों में बैठे लोगों से गलत फैसले होते हैं तो उन पे तनकीद करते हैं नाम लेकर, अदारे पे नहीं करते।
مگر یہ ادارے کو اکسا رہا ہے, اداروں میں بیٹھے لوگوں کو بغاوت پہ اکسا رہا ہے, گالیاں دے رہا ہے, دھمکیاں دے رہا ہے. کسی نے اس کا نوٹس لیا؟ اور اگر نوٹس ہوتا ہے تو اگلے دن وہ معافی مانگ کے چھوٹ جاتا ہے اور باہر نکل کے دوسرے ادارے کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے. کیا کسی نے نوٹس لیا اس بات کا؟ اور جہاں تک نواز شریف کی واپسی کا تعلق ہے تو واپسی اس چیز سے مشروط نہیں ہے, مگر میں الیکشن مشروط کر رہا ہوں اس سے کہ اگر آپ پچھلی ہونے والی زیادتیوں کا مداوع نہیں کریں گے تو لوگوں کا اعتماد بحال نہیں ہوگا, قوم کا اعتماد بحال نہیں ہوگا, تو ان الیکشنوں کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ میں بات کہہ رہا ہوں. سر میرا کوشچن آپ سے یہ کہ آپ لوگ اس ٹائم حکومت میں اور آپ کابینہ کا حصہ بھی ہے, کیا سر حالات اس حد تک پہنچ چکے کہ آج آپ اسٹیبلشمنٹ سے کریں کیمرہ بریفنگ یہ باتیں کریں اور وہ آپ کی کیا باتیں نہیں مان رہے کہ آج آپ کو آ کر پریس کلب اور پریس کانفرنس کر کے وہ پیغام بھی دے رہے ہیں آپ کے الیکشن کی طرف جانے سے پہلے آپ جو ہے ہماری یہ باتیں مانیں. دوسرا یہ سر کہ آپ جو آپ کے دیگر وزراء ہیں ان کی آپ پریس کانفرنس سنتے ہو بڑا محتاط رویہ انہوں نے اپنایا, کیا جو نواز شریف کا ایک مزاحمتی بیانیہ تھا اس کا صرف ترجمان مسلم لیگ میں واحد جاوید لطیف رہ گیا؟ نہیں, میں نے آپ کو اپنی گفتگو کے آغاز میں یہ بات کی تھی کہ میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں. جو پاکستان کی حالت جس نہج تک لائی گئی ہے, پہنچ گئی ہے, آج لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں رہ گئی. کیا آپ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ آٹے کے ٹرک جا رہے ہوں تو اس کو لوٹیں؟ کیا آپ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ لوگوں کی جیب میں اپنی میڈیسن لینے کے لیے پیسے نہ رہ جائیں؟ کیا آپ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں جو وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ سری لنکا پاکستان بننے جا رہا ہے, سری لنکا بننے جا رہا ہے؟ تعین اس چیز کا پہلے کرنا ہوگا کہ اس جگہ پہ, اس حالت پہ پاکستان کو لے کر کون آیا؟ آپ بچانے والوں کو غدار کہہ رہے ہیں اور غدار کو آپ صادق و امین کہہ رہے ہیں. اس طرح پاکستان چلے گا؟ نہیں چل سکتا اس طرح. عامر ملک میرا نام ہے. آپ نے 3 مطالبات کیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لاڈلے پہ ہاتھ ڈالنا ہوگا, دوسرا یہ ہے کہ سیاسی اور معاشی عدم استحکام پیدا کرنے والوں کو کٹہرے میں لانا ہوگا, تیسرا یہ ہے کہ نواز شریف کو واپس لانے کے لیے اسے معافی مانگ کے ان کو واپس لانا ہوگا. یہ آپ مطالبات کر رہے ہیں یا حکومت نے ان 3 اقدامات ان تین کاموں کے لیے کوئی اقدامات کیے ہیں, کوئی کیس یا کوئی پروجیکٹ لانچ کیا ہے کہ آپ ایسا کرنے لگے ہیں, کرنے کے لیے کچھ کاوش کر رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے, میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں یہ قوم کی آواز ہے, اور دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف سے معافی مانگی جائے, مجھے یہ بتائیں کہ 2017 میں جب نواز شریف کو بے گناہ ہونے کے باوجود راستے سے ہٹا دیا گیا تھا, کیا نواز شریف نے احتجاجی تحریک شروع کی تھی؟ کیا نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں نئے انتخابات ہونے چاہیے کیونکہ میں نکل گیا ہوں؟ کیا نواز شریف نے اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا تھا؟ اس کے بعد بھی 1 سال مدت پوری کی اس اسمبلی نے, اور نواز شریف نے نہ اپنے صوبوں کی اسمبلیاں توڑی, نہ صوبوں کے وسائل جو ہیں, جو کردار تھے نواز شریف کو ہٹانے والے, ان کے خلاف وہ وسائل استعمال کیے. آج آپ دیکھیں کہ وہ ایک عدم اعتماد کے نتیجے میں ہٹا اور پاکستان کے 2 صوبوں کے وسائل آج بھی استعمال کر کے ریاستی اداروں کے خلاف ایک کمپین کر رہا ہے, ریاست کے خلاف کمپین کر رہا ہے, اور اپنی جو ہونے والے فیصلے ہیں ان کو رکوانے کے لیے, اور وہ الیکشن کے لیے ڈیمانڈ نہیں کر رہا. اگر وہ الیکشن کی ڈیمانڈ کرتا تو ہائی کورٹ میں کبھی یہ لکھ کر نہ دیتا کہ ہم اسمبلی نہیں توڑیں گے, بلکہ حقائق یہ ہیں کہ وہ انشورٹی چاہتا ہے, وہ انشورنس چاہتا ہے کہ میرے کیسز کا فیصلہ میرے خلاف نہ آئے. حقیقت یہ ہے. تھینک یو سر. نہیں ہو گئی ہے کام, سال کی مبارک ہو.